کب پتہ چلا کہ میرے کمرے کے اندر کیمرہ لگا ہوا؟ جب 5ویں دفعہ نکالنے لگا تھا نا، اس سے پہلے اس نے مولوی کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ میرے پاس ہر چیز کا پروف ہے، یہ میرے تو کمرے میں کیمرہ بھی لگا ہوا اور میں نے کیمرے کو دیکھا بھی ہے اپنی آنکھوں سے۔ کیمرے کے اندر یہ بات ساری ہے کہ وہ ساری ویڈیوز میری ہم بستری کی بناتا تھا اور اپنے دوستوں کو سیل کرتا تھا۔ گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں لاتا تھا، ان کے ساتھ ریپ کرتا تھا، ان کے ساتھ زیادتیاں کر کے ان کے ساتھ نکاح بھی کرتا تھا اور ان کو چھوڑ بھی دیتا تھا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان انیب ظہیر۔ ناظرین، میرے ساتھ آج اناز موجود ہے۔ ان کی ایک ایسی کہانی لے کر آیا ہوں، یہ سن کر کہانی انسانیت بھی شرما جائے کہ کس طرح ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر ہمارے اسلام کے نام پہ جو ملک بنا اس کے اندر کیسے کیسے درندہ صفت لوگ موجود ہیں، کس طرح وہ لڑکیوں کو اپنی زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں۔ اناز کا نکاح جنوری میں ایک شخص سے ہوتا ہے جس کا نام ملک ندیم ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، ان کو اپنے گھر لے کر جاتا ہے نکاح کے بعد اور 5 دن بعد ان سے ڈیمانڈ کرتا ہے، ان کو فورس کرتا ہے، ان پہ ظلم کر کے اس کو کہتا ہے کہ میرے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کال پر بات کرو اور ویڈیو کال کے دوران اپنے کپڑے بھی اتارو اور ہر وہ چیز جو ایک میاں اور بیوی کی پرسنل پرائیویسی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ میرے دوستوں کے ساتھ سامنے وہ کرو۔ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب گھر کے اندر کوئی کام کر رہی ہوتی ہیں تو بیک کیمرہ کھول کے اپنے دوستوں کو دکھا رہا ہوتا ہے اور بعد میں کیا کرتا ہے، طلاق دے دیتا ہے اور اس پورے سینیریو میں یہ کہتا رہا کہ تم ٹرائل پہ ہو، تم میری بیوی نہیں ہو، تم ٹرائل پہ ہو۔ اور بعد میں ان کے ساتھ کیا کیا ظلم زیادتی ہوتی ہے، اس ساری بات ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ناز، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اس شخص سے جب شادی ہوئی ہے، شادی کس طرح سے ہوئی؟ شادی سے پہلے کوئی جانچ پڑتال نہیں کی تھی؟ شادی جو ہے وہ میری پھپھو کے تھرو ہوئی تھی، لیکن میری پھپھو جو ہے نا، انہوں نے ایک صاف نیت سے شادی کی تھی کہ کم از کم تمہارا گھر بس جائے گا آگے جا کے۔ لیکن یہ انسان ہی اتنا گندا اور غلط انسان تھا۔ 2 دن میں شادی کی، ہم نے اس کو بولا تھا کہ ہمیں 1 مہینے کا ٹائم دو، لیکن اس نے جلدی نہیں، میں خود ہی استخارہ کروا لوں گا، میں خود بخود ہی کر لوں گا۔ اور اسی نقلی مولوی سے جو ہے وہ استخارہ کروا کے اس نے کہا جی استخارہ اچھا ہوا، جلدی شادی کر دے۔ 2 دن کے اندر اس نے شادی کر دی اور شادی کے بعد اس نے میرے 5 دن بعد مجھے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم ٹرائل بیس پہ ہو، یعنی تم میری بیوی نہیں ہو۔ نکاح نامہ چھپا دیا اور بولا کہ تم ٹرائل بیس پہ ہو، تمہارا میرے ساتھ ابھی کوئی نکاح نہیں ہوا، جب میں مانوں گا کہ تم میرے مطابق ہو گئی ہو تو پھر میں یہ مانوں گا کہ تم میری بیوی ہو۔ اسی وجہ سے جو ہے نا، مطلب صرف اور صرف یہ والی حرکتیں کرتا تھا اور ویڈیو کالز کرتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، بیک کیمرہ کھول دیتا تھا کہ دیکھو میری بیوی جو ہے نا، مطلب یہ میری بیوی ہے اور اس طرح کے ہے، اور جس طرح کا مطلب غیر لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے نا، یہ اس طرح کا مجھے بھی سمجھتا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے اسی حرکتیں پسند نہیں تھی، لیکن چپ کر کے برداشت کرتی تھی کیونکہ پھپھو نے شادی کر دی ہوئی تھی۔ پھپھو کو کتنا کہ تنگ کرتی، پھپھو کی وجہ سے، پھپھو میری بیمار رہتی ہیں بہت زیادہ، میں ان کو زیادہ دیر تنگ نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس نے اگر ان کو اس چیزوں سے منع کرو تو یہ مار پیٹ شروع کر دیتا تھا۔ گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں لاتا تھا، ان کے ساتھ ریپ کرتا تھا، ان کے ساتھ زیادتیاں کر کے ان کے ساتھ نکاح بھی کرتا تھا اور ان کو چھوڑ بھی دیتا تھا۔ یعنی یہ آپ کے ہوتے ہوئے؟ ہاں، یہ میرے ہوتے ہوئے بھی۔ اور اس نے پہلے بھی کئی بچیوں کے ساتھ نکاح کیے، کئیوں کے ساتھ ویسے ہی زیادتیاں کی، کئیوں کو ویسے ہی رکھا ہوا۔ یعنی یہ غلط کاموں میں اتنا زیادہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کو سزا ملے ان غلط کاموں کی وجہ سے۔ میری تو جو زندگی برباد ہوئی، میں چاہتی ہوں اس کی زندگی، اس کو پتہ لگے کہ اتنی لڑکیوں کے ساتھ، اتنی بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ 2 ماہ آپ رہی ہیں اس کے ساتھ، ان 2 ماہ میں کتنی بار اس نے ویڈیو کیمرہ آن کر کے اور کیا کیا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آئے جس کے بعد آپ غصہ بھی ہوتی تھی اس کے ساتھ، اور وہ آگے سے کیا جواب دیتا تھا آپ کو؟ 1 دفعہ نہیں، اس نے کئی دفعہ، یعنی ان گنت، بالکل کہہ دو کہ جتنی دفعہ بندہ جھوٹ بولے نا اتنی دفعہ۔ اکثر تو 1 دفعہ تو میری سوتن کو بھی ویڈیو کال پہ مجھے دکھا رہا تھا نا کہ مطلب ویڈیو کال میں سوئی ہوئی تھی تو ویڈیو کال کھول کے نا تو دکھا رہا تھا کہ میری سوتن کو یہ دیکھو یہ سوئی ہوئی ہے، اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ وہ بھی منع کرتے تھے کہ بھی ویڈیو جب تک بندہ اٹھا نہ اس سے پوچھے بغیر اس کی ویڈیو نہیں بنانی چاہیے، لیکن یہ باز ہی نہیں آتا تھا۔ اپنے دوستوں کے سامنے بھی کتنی دفعہ سوئے ہوئے مجھے دکھاتا ہوگا، یہ تو مجھے ابھی تک پتہ بھی نہیں، اور جو جاگتے ہوئے دکھاتا رہا، بیک کیمرہ کھول دیتا تھا۔ میں منع بھی کرتی تھی کہ آپ خود مجھے چھوٹے کپڑے پہناتے ہو، چھوٹے کپڑے پہنانے کے بعد آپ کیوں مجھے غیر مردوں کے سامنے کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میرے دوست ہیں نا، مجھے بہت عزیز ہے، تم سے زیادہ عزیز ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتی جاؤ۔ اب میں اتنی پاگل تو کوئی بیوی برداشت نہیں کرے گی کہ یہ حرکتیں کوئی اس کا مرد اس کے ساتھ کرے، لیکن پھر بھی چپ کر جاتے تھے، کوئی بات نہیں۔ اور اگر
جو لڑکیاں گھر پہ لاتا تھا ان کے لیے منع کرو تو مار پیٹ شروع ہو جاتی تھی. ان کے ساتھ بھی زیادتی آپ کے سامنے کرتا تھا؟ ہاں جی میرے سامنے کرتا تھا, بلکہ میرے روم میں کرتا تھا. اور پھر جب مطلب ان کے اوپر شرابیں گراتا ہوتا تھا کہ جی یہ دیکھو یہ شراب گرا رہا ہوں میں, ایسے کرتا ہوں, یعنی اتنی بےہودہ الفاظ یوز کرتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہوتی. بے شرمی ہے اس کے اندر بہت زیادہ. تو جو آپ کے کمرے کے اندر کیمرہ لگایا ہوا تھا اس چیز کا آپ کو پتہ تھا؟ کب پتہ چلا کہ میرے کمرے کے اندر کیمرہ لگا ہوا ہے؟ مجھے اس چیز کا بالکل نہیں پتہ تھا کہ مطلب میرے کمرے میں بھی کوئی, میں پہلے تو سوچ ہی نہیں سکتی کہ کوئی ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے کیمرہ بھی یوز کر سکتا ہے. لیکن مجھے یہ تب پتہ چلا جب میں مطلب 1.5 مہینے میں 5 دفعہ اس نے مجھے گھر سے باہر نکالا. اور جب 5ویں دفعہ نکالنے لگا تھا نا, اس سے پہلے اس نے مولوی کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے تو, میرے پاس ہر چیز کا پروف ہے, یہ میرے تو کمرے میں کیمرہ بھی لگا ہوا اور میں نے کیمرے کو دیکھا بھی ہے اپنی آنکھوں سے. اب اس نے اتار دیا وہ علیحدہ بات ہے. کیمرے کے اندر یہ بات ساری ہے کہ وہ ساری ویڈیوز میری ہم بستری کی بناتا تھا اور اپنے دوستوں کو سیل کرتا تھا, اپنے دوستوں کو باہر کے ممالک بھیجتا تھا. ہاں امریکہ میں, اس کے UK میں, پتہ نہیں کہاں پہ اس کے دوست ہیں, اینڈریا اور پتہ نہیں کون سے دوست ہیں اس کے, ان سب کو دیتا ہوتا تھا. اور وہ کمنٹس آگے سے کرتے تھے اکثر تو میری پکچرز, بغیر دوپٹے کے پکچرز, بغیر دوپٹے کے ویڈیوز اور ویڈیو کالز, پتہ نہیں کیا یہ سب انسان کرتا تھا. اس وجہ سے میں اس سے نا دور رہنا چاہتی تھی. یہ مجھے مار پیٹ کے آدھی راتوں کو 12:30 بجے 1:30 بجے یہ آدھی راتوں کو مجھے گھر سے باہر نکالتے. جب اس کا موڈ بنتا ہے کہتا کہ نکل جاؤ گھر سے باہر, تمہاری اوقات ہی کیا ہے, تم ہوتی کون ہو میرے گھر میں رہنے والی. جی ناظرین, آپ نے یہ بات سنی ہے کہ وہ اپنی روم کے اندر اس نے ویڈیو کیمرہ لگایا ہوا تھا اور اس ویڈیو کیمرے سے وہ کیا کرتا تھا, فحش ویڈیوز بناتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ اور وہ ویڈیوز سیل کرتا تھا دوسری کنٹریز میں. آپ جو مولوی کی بات کر رہے ہیں بار بار مولوی جس نے نکاح کروایا, جھوٹا استخارہ کیا, سارا کچھ بتا رہی ہیں, وہ مولوی کا کیا رول ہے اس چیز پوری سینیریو کے اندر؟ مولوی اوپر رہتا ہے, اس کے گھر کے نا اوپر رہتا ہے. تو وہ جو ہے نا وہ میرے پھپھو کے پاس اس کے بچے پڑھتے تھے ٹیوشن, میری پھپھو کی اکیڈمی ہے, اس کے پاس ٹیوشن پڑھتے تھے. اسی بچوں نے نا مطلب اس نے رشتہ کروایا. پھپھو میری بہت بھولی ہیں, انہوں نے نا مان گئی رشتہ, چلو کوئی بات نہیں, مولوی صاحب ہیں بہت اچھا کروائیں گے. اسی طرح اس نے نکاح کروایا. تو نکاح کے بعد پتہ چلا جی وہ مولوی جو ہے نا وہ اسی طرح جعلی نکاح کراتا ہے اور نکاح کروا کے چھوٹی بچیوں کی زندگیاں برباد کرتا ہے. اور مطلب اسی کے ساتھ ملا ہوا, اسی نے مطلب ہمارے مولوی نے بیچ میں بیٹھ کے نکاح پڑھوایا. وہ مولوی بالکل ٹھیک تھا. اور اس نے جو مطلب نکاح کے پیپرز مطلب چھین لیے ندیم نے, اور جب چھین لیا نا پیپرز تو اسی مولوی کے سامنے طلاق بھی مجھے دی. تو مولوی پہلے تو ہمارے گھر جا کے کہتا ہے ٹھیک ہے جی طلاق ہو گئی ہے. بعد میں جب پیسے دیے, جب مطلب سب کو پیسے دیے, میری پھپھو کو بھی دے کے اپنی طرف کر لیا. یعنی میری پھپھو تھوڑا سا مطلب ڈر گئی تو پیسے پوسے اس لیے اس نے زبردستی پکڑائے, ڈرا دھمکا کے. تو پیسے پکڑا دیے کہ تم لوگ چپ کر جاؤ, تم لوگ بولنا نا. تو مولوی جو ہے نا اس کو بھی پیسے دیے, 4 لاکھ روپے اس نے دیا ہوا ہے. کوئی مالک مکان کسی کرایہ دار کو اپنے پیسوں میں سے 4 لاکھ دیتا ہے؟ کبھی بھی نہیں دیتا. اس زمانے میں تو کوئی نہیں دیتا. دے کے اسے بولا ہوا کہ میں جو کام کہوں گا وہ تم نے کرتے جانا ہے. اسی طرح وہ جھوٹے نکاح کراتا تھا, جھوٹے کام کروا کے, اور نکاح کے پیپرز بعد میں پھاڑ دیتا تھا. یہ بلیک لسٹ ہوا ہوا امریکہ کے اندر. وہاں پہ بھی اتنے ریپ کیے ہوئے ہیں, اس کے بھی پورے پروفس ہیں میرے پاس. ناجائز بیٹی ہے اس کی, وہ ناجائز بیٹی اس کی اپنے بچوں سے بڑی ہے اور میری عمر ان سب سے چھوٹی ہے. پھر بھی اس کو شرم نہیں آئی, 2 بیویاں ہونے کے باوجود باہر منہ مارتا تھا ہر وقت. جی تو ناظرین, آپ نے کہانی سنی ساری کہ کس طرح سے ایک شوہر اپنی بیوی کو کس طرح سے رکھتا تھا کہ جیسے وہ اس کی بیوی نہ ہو, جیسے بازار سے لائی ہوئی کوئی طوائف ہو, اور کتنا ظلم کرتا تھا اور کس طرح سے وہ اور بھی بچیوں کے ساتھ ریپ بھی کرتا ہے, اور بھی بچیوں کے ساتھ ظلم بھی کرتا ہے, زیادتی بھی کرتا ہے. یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں. ہماری گزارش ہے کہ حکومت پاکستان سے, ہماری گزارش ہے پولیس سے کہ اس چیز کے اوپر پورا ایکشن لیا جائے, کیونکہ ابھی تک ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. ہماری اپیل ہے کہ اس چیز کے اوپر پورا ایکشن لیا جائے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.